السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم جاوید اقبال دا ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ میں باقاعدہ نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے رجسٹرڈ ہوں اور باقاعدہ PHC سے رجسٹرڈ ہوں۔ حاضرین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پرسود کا بخار۔ عام لوگ تو شاید اس کو جانتے بھی نہ ہوں کہ یہ پرسود ہوتا کیا ہے۔ پرسود اصل میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کئی خواتین اس بخار میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ پرسود کا بخار جن خواتین کو اگر یہ ہو جائے، اگر وہ اس کا باقاعدہ علاج نہ کروائیں تو وہ آہستہ آہستہ جیسے گھن ایک لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس طرح وہ اس خاتون کو بھی یہ کھا جاتا ہے، اور وہ دن بدن نڈھال، کمزور اور جسم اس کا ایسے جیسے پیلا زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرسود کا بخار کا اصل سبب کیا ہے؟ اصل میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہی آمل جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، اگر وہ آمل جو ہے وہ مکمل طور پر خارج نہ ہو یا اس کے کچھ ٹکڑے اس کے رحم میں یا اندام نہانی میں رہ جائیں یا خون کے لوتھڑے اندر جم جائیں، جب وہ متعفن ہوتے ہیں یعنی جب ان کے اندر عفونت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور بعض حوالوں سے تو یہ بھی دیکھنے میں ملا ہے کئی مریضوں سے کہ جو خاتون اگر اس میں ملوث ہو جائے اور اس کا باقاعدہ علاج نہ ہو تو اسی مرض کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اب اس میں اسباب کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے یہ پرسود کا بخار ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو پہلے جو بتایا ہے کہ سب سے پہلا سبب تو جو یہ ہے کہ آمل کے ٹکڑے اگر اندر رہ جائیں، خارج نہ ہوں، اور دوسرا سبب نفاس کے خون کا باقاعدہ جاری نہ ہونا یا تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کا آنا، یہ بھی اس بیماری کی ایک علامت ہے۔ اور اگر بچہ پیٹ میں فوت ہو جائے، بچے کی پیٹ میں ڈیتھ ہو جائے اور اس خاتون کا اس کو علم نہ ہو یا کچھ دن گزر جائیں، جب وہ بچہ اندر متعفن ہو جاتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے یا اس کی عفونت کی وجہ سے یہ بخار بھی چڑھ سکتا ہے اور چڑھ جاتا ہے۔ اور جو اس کا ایک اور سبب ہے کہ جب ڈیلیوری کے دوران جو دائی ہے یا جو ڈاکٹر ہیں، اگر اس کے ہاتھ یا وہ اس کے آلات جو ہیں وہ باقاعدہ مطہر اور صاف نہیں کیے گئے، ان کے جراثیموں کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس میں بخار 105 104 اس درجے میں تقریباً چلا جاتا ہے اور مریض نڈھال اور کبھی کبھار غشی اور بے ہوشی تک مریض اس میں چلا جاتا ہے۔ اور اس میں جسم کے اندر درد، بے چینی، سر درد اور اس طرح نبض جو ہے وہ اس کی بہت تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور اس طرح خون حیض جو ہے یا نفاس کا جو خون جس کو ہم کہتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کو جاری کرنا ہمارے لیے سب سے یہ ضروری ہے تاکہ وہ جو خون جو باقاعدہ طور پر خارج نہیں ہو رہا اس کو باقاعدہ طور پر خارج کیے جائے، تاکہ وہ خارج ہو اور اس مریضہ کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ اصل میں تو ہم نے پہلا سبب ڈھونڈنا ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ علامت کیا ہے، کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض، کیا نفاس کا خون بند ہو گیا ہے یا آمل کے لوتھڑے یا ٹکڑے اندر رہ گئے ہیں، تو یہ باقاعدہ اس کا علاج ہوتا ہے جو ہم نے دریافت کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں نفاس کا خون اگر جاری باقاعدہ طور پر نہیں ہو رہا تو اس کے لیے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ اگر آپ وہ نسخہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس بخار سے بھی نجات مل جائے گی
اور نفاس کا خون جو ہے وہ بھی باقاعدہ جاری ہو جائے گا۔ نوٹ فرما لیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین اجزاء سے مرتب کیا گیا ہمارا مطلب کا نسخہ ہے جو کہ آپ خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ یہ آپ نوٹ فرما لیں، اس میں ایک ہے بیج ختمی، دوسرا ہے سونف، عنب الثعلب، ملٹھی، چھلکا جڑ کپاس، بیج خرپدہ۔ دوسری مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں کہ اس میں کون کون سے اجزاء ہیں۔ ایک ہے بیج ختمی، دوسرا ہے سونف، تیسرا عنب الثعلب، ملٹھی، چھلکا جڑ کپاس، بیج خرپدہ۔ یہ آپ نے تقریباً 6 ماشا کی مقدار میں لینی ہے اور اس کا آپ نے جوشانہ بنانا ہے، یعنی یہ جو آپ کو مقدار بتائی ہے یہ ایک ہی وقت کے اندر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے کم از کم 3 کپ پانی کے لینے ہیں یا 4 کپ پانی کے لے لیں۔ اس میں اس کو ابلنے دیں۔ جب پیالی 1.5 پیالی رہ جائے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، خمیرہ بنفشہ لینا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، خمیرہ بنفشہ۔ نوٹ فرما لیں خمیرہ بنفشہ۔ خمیرہ بنفشہ آپ نے اس میں 1 بڑا چمچ چاول کھانے والا وہ اس پانی میں آپ نے مکس کرنا ہے اور اس کو صبح، دوپہر اور شام یا صبح اور شام آپ اس کو پی لیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ خون نفاس جاری ہو جائے گا تو انشاءاللہ مریضہ کا بخار بھی اتر جائے گا اور مریضہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گی۔ والسلام، حکیم جاوید اقبال۔